رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ آسام میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کا جو افسوسناک واقعہ منظر عام پہ آیا ہے، یہ بتائیے کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی معاشرہ جو ہے مسلمانوں کے خون کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ بھارت میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کیا امریکی سیاہ فام جو پچھلے دنوں جس کی ہلاکت ہوئی تھی، سیاہ فام جو شہری تھا جارج فلائیڈ، کیا اس کے قتل سے یہ کم افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہے؟ اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی جو ہے بھارت میں اقلیتوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان واقعات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی اور ان ایسے دردناک اور افسوسناک واقعے پہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے وسیم صاحب، یہ جو بھارت میں ابھی حال ہی میں آسام میں واقع ہوا ہے، اور یہ آسام کے ضلع درنگ میں جو علاقہ ہے سپاجار، وہاں پہ کچھ عرصے سے، کچھ ماہ سے آپ یوں کہہ لیں، گزشتہ کچھ 5-6 ماہ سے انڈیا کے اندر خاص طور پہ جو انہوں نے اپنا انڈین سٹیزن شپ لا لے کے آئے تھے نا، اس کے تحت کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بستیاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، کیونکہ ان کا جو لا ہے سٹیزن شپ کا، اس کے مطابق، اور پھر ان کا جو NCR انہوں نے دیا تھا، نیشنل سٹیزن رجسٹر، اور اس کے علاوہ جو ان کا NPR تھا، جو ان کا پاپولیشن رجسٹر تھا، اس کے مطابق یہ سارے وہ لاز ہیں جو کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنائے تھے. اور 12 دسمبر 2019 کو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا تھا، CAA جسے کہا جاتا ہے، بدنام زمانہ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں ایسی موجود تھیں، خاص طور پہ آسام میں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. وہاں سے مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ یہ در انداز ہیں، یہ انلیگلی یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو یہاں سے یعنی خالی کروائی جائیں. یہ تجاوزات میں تجاوزات، ناجائز تجاوزات. اب وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ساری پشتوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اندرون شہر لاہور کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آفیشیل ڈاکیومنٹ شاید نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ ایک روایت کی بیسس پہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہیں کے سٹیزنز ہی ہوتے ہیں، اور نسل در نسل رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہنا شروع کیا کہ یہ جو در انداز ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں. اب وہ نکال باہر کرنے کی جو تحریک ہے، اس کے اندر ان کی ضلع انتظامیہ، ان کی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ سٹارٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، اس کے بعد ضلع انتظامیہ، اور پھر جو انتہا پسند ہندو ذہن ہیں، وہ سب کے سب انوالوڈ ہوتے ہیں. تو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے ہوا کہ اسی علاقے کا جس میں نے ذکر کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک آبادی کو خالی کروانے کے لیے چھاپا مارا، کارروائی شروع کی اپنی. تو کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا، آف کورس انہوں نے ریزسٹ کرنا تھا، وہ وہاں آباد ہیں، انہی کا علاقہ ہے وہ. تو وہاں پہ جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج پہ لوگوں کو شوٹ کیا. 2 لوگوں کا نام تو آفیشیلی سامنے آیا، ایک وہاں کے جو انڈین مسلمان تھے، صدام حسین ان کا نام تھا، اور ایک دوسرے تھے فرید احمد. ان دونوں کو تو پوائنٹ بلینک رینج پہ انہوں نے شوٹ کیا. اور اس کے علاوہ بھی کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل نہیں ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے میڈیا میں کوٹ نہیں ہوتے، یہ چیزیں سامنے نہیں آ پاتی. زیادہ پرابلم اس وقت ہوئی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک جو شہید ہوئے ہوئے تھے لاش، اس کی بے حرمتی انہوں نے کی. ایک انتہا پسند ہندو جس نے لبادہ اڑا ہوا تھا ایک فوٹوگرافر کا، یا یوں کہ فوٹوگرافر تھا لیکن انتہا پسند ہندو تھا، سرکاری فوٹوگرافر، اس نے یوں جس طرح کے ایک کسی کے ساتھ بہت دشمنی ہو، ایک لاش پڑی ہوئی ہے مسلمان کی، شہید ہوا ہے، اس کے اوپر چھلانگیں مارنی شروع کر دیں. ظلم کی انتہا یہ کہ پولیس کے سامنے ہوا ہے، پولیس کے سامنے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی سپانسرشپ کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کرنے، وہیں پہ روکا جا سکتا تھا. یعنی پولیس اور سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ایسے جنونیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بغیر. جی ایگزیکٹلی. یہ ان کی جو کچھ پاسٹ ایونٹس میں ہسٹری نظر آ رہی ہے مودی حکومت کے اندر، خاص طور پہ جب وہ 2019 میں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا، اس کے بعد تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جا رہی ہیں. اچھا، ان کو جو وہاں سے نکالا جاتا ہے مسلمانوں کو، تو اپنے علاقوں سے نکال کے ان کو تو ایسے گھٹوز میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ بنیادی انسانی جو ضرورت کی سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی میسر نہیں ہوتی، بجلی، پانی، یہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی. اب وہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ انہوں نے ریزسٹ تو کرنا ہوتا ہے، پروٹیسٹ تو کریں گے نا وہ. جی ایگزیکٹلی. بہرحال اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ایک آؤٹ کرائی آیا، خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر، اور یہ ایک اب کہہ سکتے ہیں شر سے خیر ایک طرح سے برآمد ہوا کہ آل اوور دا ورلڈ. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھی، ہمارے یہ پاکستان میں بھی آواز اٹھی، ہمارے جو ٹاپ ایشلونز ہوتے ہیں وہاں سے بھی آواز اٹھی اس کی، اور عوام الناس، علماء نے بھی اس کے اوپر بات کی. پھر عرب ممالک کے خاص طور پہ اس کے اوپر بات ہوئی. اچھا، اب اس طرف اگر آپ بات کریں کہ آخر مودی ایسا کیوں کر رہا ہے،
مودی کا ایک جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے 2014 میں بھی دیکھ لیں 2019 میں بھی دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک اونلی فار ہندوز ریاست قائم کر اکھنڈ بھارت کہہ لیں ہندوتوا کی ان کی کہہ لیں وہ جو پوری آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق وہ ایک اونلی فار ہندوز. اچھا اب انہوں نے تمام مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے لیکن کیونکہ مسلمز میجر مائنورٹی ہیں اس لیے سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور خطرہ بھی کیونکہ مسلمز کے اور بدلہ بھی مسلم سے لینا ہوتا ہے. آخر مسلمانوں نے وہاں حکمرانی کی ہوئی ہے 600 سال کہیں 800 سال کہیں 400 سال. بہرحال بدلہ لینے کے لیے جو انتہا پسند ہندو بھی ہیں اور جو ان کی انتہا پسند فاشسٹ جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح نازی جرمنی میں تھی رجیم جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اسی طرح کا ان کا پلان ہے. جینوسائڈ کا پلان ان کا صاف نظر آ رہا ہے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ وسیم صاحب دیکھیں اگر یہ کہ انسانی حقوق کی جو تناظیم ہے وہ کیوں اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرتی تو دیکھیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی USCIRF جسے کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم چاہے اس کی رپورٹ دیکھ لیں پچھلے 2019 سے لے کے اب تک کی ایمنسٹی انٹرنیشنلز کی بارہا رپورٹس آ چکی ہیں ہیومن رائٹس واچ کی بھی وہ فنگر ضرور پوائنٹ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کرتے. ٹاک دا ٹاک ڈونٹ واک دا واک. وہ باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں اس پہ لیا جاتا. USCIRF جو ہے وہ کانگریس امریکن کانگریس کی طرف سے ایک بیکڈ آرگنائزیشن ہے یا بیکڈ رپورٹ ہوتی ہے آپ یوں کہہ لیں اس کو. اس میں یہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں جو مائنورٹیز خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو واقعات ہو رہے ہیں وہ الارمنگ ہیں اتنے اچھا سچویشن نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں وہ کرتے. اب دیکھیں امریکہ کے اندر پچھلے دنوں جس طرح آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا تھا جارج فلوئڈ جو ایک سیاہ فام تھا آئی کینٹ بریتھ وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس کا کہ ایک پولیس آفیسر تھا سفید فام ریسسٹ اس نے اس کی گردن کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا اور جب تک کہ مر نہیں گیا اس وقت تک گھٹنا نہیں اٹھایا اور وہ کہتا رہا آئی کینٹ بریتھ اور اسی کے اوپر بلیک لائیوز میٹر اور اس طرح کی اور جو ہیں آج تک دنیا میں جہاں بھی بڑی تقاریب ہوتی ہیں اس کی سالیڈیرٹی کے لیے سب گھٹنا ایک نیچے ٹیک کے ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں چاہے وہ سپورٹس کی کوئی تقریب ہو چاہے کوئی اور تقریب ہو. اس کو یاد رکھوایا کالوں نے وہاں پہ اس کو پرسو کیا اس کے پیچھے ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اسی لیے اس شخص کو وہ جو پولیس آفیسر تھا اس کو بڑی سخت سزا بھی ہو گئی ہوئی. اب چاہے وہ کورٹ آف لا میں اپیل کرتا رہے. یہ نوٹ کریں کہ وہ صرف ایک شخص تھا ایک شخص کی ہلاکت پہ اتنا زیادہ انہوں نے بیک کیا ہے اور اتنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے کہ آج تک یاد ہے اور یہاں پہ لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. اب اس میں ایک تو ان کا اپنا رول ہے کہ وہ جو بلیکس ہیں وہاں پہ وہ کس طرح سے پرسو کرتے ہیں اس معاملے کو اور کس طرح ان کو امریکہ کو اور ان کے جو فاشسٹس ہیں وہاں کے ان کو کتنا وہ آئسولیٹ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں بات کرتے ہیں. دوسری یہ بات بھی ہے کہ انڈیا ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم وہ ایک تو امریکہ جو ہے اس کو اور جو مغرب سارا ہے وہ اس کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں یعنی کہ جو بھی سیاہ چہرہ انڈیا کا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے اور اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے. بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کی اس وقت ان کو پورے علاقے کے اندر جو گریٹ گیم چل رہی ہے وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے لیکن وہ اس کو رکھتے اپنے پاس ضرور ہیں جب وقت آتا ہے اس میں استعمال ضرور کرتے ہیں. مثلا کوئی ان کا وزٹ اور آفیشیل کا تو وہ یہاں کے یہ بات کر دیتا ہے کہ انڈیا کے ہیومن رائٹس کے لاز اتنے اچھے نہیں ہیں ہیومن رائٹس کی کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں. بل یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا یا ریئیکشن آیا تو ہماری کچھ جو سول سوسائٹی ہے جس کو موم بتی مافیا بھی کہہ سکتے ہیں اس کا تو شروع سے ہی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر انڈیا کے خلاف کوئی بات ہو چاہے جتنی مرضی پروو ہو جائے وہ انڈیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولنا پسند نہیں کرتے. وہ اور چیزوں کے اوپر تو موم بتیاں اٹھا کے ان ڈرووز بہت زیادہ باہر نکل آئیں گے لیکن انڈیا کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی خاموش رہیں گے. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف عرب ممالک میں انڈیا کے اپنے اندر بھی بلکہ پاکستان میں بھی اس کا بیک لیش بہت زیادہ آیا. پاکستان میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.